وقال تعالى كان يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگان دین، آج کے اس مجلس کے دلہے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے طلباء اور مدرسۃ التوحید کے طلباء فضلاء اور عزیز نوجوان اور معصوم بچوں، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے کائنات کی عظیم ہستی کی نسبت پر اور کائنات کی عظیم ترین کتاب کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمائے. جس عظیم ہستی کی نسبت کے اوپر یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر یہ مجلس رکھی گئی ہے، وہ شخصیت کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ ان کا ذکر کرنا ہماری ان ناپاک زبانوں کو زیبا نہیں دیتا ہے. شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ اللہ پاک نے جن کے درجے کو قرآن کریم کے اندر جا بجا جو ہے آپ کے متعلق آپ کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا، اور آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، اس مقام کو اگر پہچاننا ہو تو کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم سے پوچھئے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، اللہ کے یہاں کیا عظمت ہے ان کی، اللہ کے یہاں کیا قدر ہے ان کی. قرآن کریم کے اندر دیکھیے اللہ پاک نے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام سے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کے خاطر مٹا دیا، اس دین کی نسبت پر، حضور کی نسبت پر، حضور کے لیے اپنے مٹانے کو انہوں نے اپنے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے نہ فقر و فاقہ کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ ہمارے بعد ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بنے بنائے باغات اجڑ جائیں گے، اور ہماری یہ ساری کے ساری پراپرٹی بے یار و مددگار رہ جائے گی. حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. یہی صحابہ کرام کی ایک مجلس ہے. اس مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں ایک مسئلے کے بارے میں کچھ بلند ہو جاتی ہے، معمولی سی بلند ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان جانثاروں کی آوازوں کا کچھ بلند ہونا، اس سے حضور کو کتنی معمولی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن ایسے موقع کے اوپر جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام سے یہ متصور ہی نہیں کہ جان بوجھ کر حضور کو معمولی سی تکلیف بھی وہ پہنچائے.
انجانے کے اندر حضور کی شان میں معمولی سی بے ادبی ہو گئی کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ذرا سوچئے کہ حضور کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کہ ان کی مجلس میں معمولی آواز کا بلند ہونا بھی اللہ پاک برداشت نہیں کرتے، لیکن اس عظیم ترین ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ ابھی مولانا جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات کی ایک اس عظیم ہستی کے ساتھ کتنا ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، اور کائنات کی اس عظیم ہستی کے اوپر وہ ظلم روا رکھا گیا جو ہم ایک سوسائٹی کے معمولی سے عزت دار آدمی کے ساتھ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا اشعار کے اندر، آج اگر میری کسی سے لڑائی ہو جائے تو میری مدد کے اندر، میرے فیور کے اندر، میری طرفداری کے اندر میرا بیٹا کھڑا ہوگا، میرا بھائی کھڑا ہوگا، میرا چچا کھڑا ہوگا، تایا کھڑا ہوگا، دادا کھڑا ہوگا، خاندان کے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن اس عظیم ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ سلام اس پر کے گھر کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، یہی گھر کے لوگ کہ جن کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ان سے برسرے پیکار جو ہیں وہ بدر کے میدان میں کبھی آ رہے ہیں، کبھی حنین کے میدان میں آ رہے ہیں، کبھی احد کے میدان کے اندر آ رہے ہیں، کبھی ساری جمعیتیں جمع ہو کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔ ذرا اس عظیم ہستی کی مظلومیت کو دیکھیے کہ طائف کی بازاروں کے اندر، طائف کی گلیوں کے اندر جو انسانوں کا ایک ہمدرد اور خمخار بن کے جو شخصیت گئی، اس کے ساتھ قوم نے کیا برتاؤ کیا؟ اس کے ساتھ قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کی مہمان نوازی نہیں کی، نہ یہ صرف ان کو کھانا پینا نہیں دیا، نہ یہ کہ ان کی مدد نہیں کی، بلکہ معاشرے کے، محلے کے اوباش اور بدماش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ کائنات کی عظیم ہستی جن کا ہم نام بڑے فخر سے لیتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت کم ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، لہذا میں جو اصل بات کہنا تھا وہ بات رہ جائے گی، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ذرا ہم سوچیں، حضور کے نام لیوا ہے، ہم حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی نسبت کو اپنے ساتھ کرنے کے اندر ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے اور فخر ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں کہ وہ کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ کیا ظالمانہ، وہ برتاؤ اپنی جگہ کے اوپر بے شک ایک ظالمانہ برتاؤ، اور تاریخ کے سیاہ اوراق میں اس کو لکھا گیا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ سب سے سیاہ ترین جو ہیں وہ باب ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کا۔ لیکن ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ جہاں حضور سے نسبت کی باتیں کرتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ بتاتے ہیں، جہاں ہم روزانہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اقامت میں سنتے اور پڑھتے ہیں، التحیات کے اندر حضور کے نام پر درود و سلام بیچتے ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق صرف یہ نہیں آپ پر درود بیچ دیا جائے، آپ پر سلام پڑھ دیا جائے، آپ کی تعریفیں کر دی جائے، یقیناً یہ آپ کا حق ہے، امت کے ایک ایک فرد کے اوپر حق ہے، درود پاک پڑھنا امت کے ایک ایک حق، امت کے ایک ایک فرد کے اوپر فرض ہے، لیکن کیا کائنات کی اتنی عظیم ترین ہستی کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بس اسی لیے اتارا کہ بس تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے کہ تم ان پر درود پڑھا کرو؟ کیا اسی لیے اتارا کہ تم ان کے اوپر سلام پڑھا کرو؟ ارے اللہ
اللہ کا پاک کو حضور کے اوپر سلامتی بھیجنے کے لیے، حضور پر رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے ہمارے درود و سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جب ان کو نوازنا تھا، اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر ان کو پہنچا دیا۔ اللہ جب ان کو نوازنے کے اوپر آئے، اللہ نے قرآن کے اندر ان کی تعریف کے اندر کلمات کہہ دیے۔ حضور کو ہمارے درمیان اس لیے نہیں بھیجا بس ہم گنگاتے رہے، حضور کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، بلکہ حضور کا ہم پر ساتھ ساتھ یہ حق بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اتباع کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نری محبت کے دعوے سے قرآن کریم کے اندر ایسی دعوے کرنے والوں کے بارے میں ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کو کہا کہ اگر تمہیں حضور سے سچی محبت ہے تو قرآن نے حضور سے سچی محبت کی جو کسوٹی بتائی ہے اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو اتارو، اگر اس پر اتر گئے تو تم سچے عاشقان رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے تمہیں محبت ہے تم میرا اتباع کرو۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا اس لیے کہ آپ کا اتباع کیا جائے۔ یقیناً درود پڑھنا، سلام پڑھنا، آپ کی تعریف میں قصیدے کہنا یہ امت کے اوپر حق ہے، لیکن محض اتنا کرنے سے حضور کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس لیے کہ ہر امر کے اندر آپ کا اتباع کیا جائے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی عظیم ہستی کو اس دنیا کے اندر، جو دنیا کفر و فساد کی آماج گاہ بنی بیٹھی تھی، اس کے اندر آپ کی اس عظیم ہستی کو کیوں اتارا؟ تاکہ امت ضلالت و گمراہی سے نکلے، امت کھانے کا طریقہ سیکھے، امت پینے کا طریقہ سیکھے، امت کمانے کا طریقہ سیکھے، امت خرچ کرنے کا طریقہ سیکھے، امت معاشرت سیکھے، امت معاملات سیکھے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک بات تو یہ کہنے تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے اوپر، کہ حضور کا حقیقی حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر آج دنیا مختلف قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہی ہے۔ نوجوان تھرکنے اور ناچنے والوں کو اپنا نمونہ بنائے پھرتے ہیں، ہماری ماں بہنیں ناچنے اور تھرکنے والی اور جو ہے وہ اوباش زمانہ عورتوں کا اور فحاش عورتوں کی نقالی کر رہی ہیں، لیکن ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اگر تمہیں اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر بچے ہو تو ابو طالب کے بھتیجے کو جو ہے وہ دیکھو، عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو۔ اگر تم نوجوان ہو تو مکہ کی گلیوں کے اندر پھرنے والے اس صادق امین اور پاک باز نوجوان کو دیکھو کہ جن کو جان کے دشمنوں نے صادق الامین کا لقب جو ہے وہ دیا ہے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر کو جو ہے وہ دیکھو۔ اگر تم سربراہ ہو، قوم کے لیڈر ہو، قوم کے بادشاہ ہو تو مکہ کے میں جب اختلاف ہوا قوم کے اندر، کفار اس وقت کے سب کافر تھے، اس وقت اختلاف ہوا حجر اسود کے رکھنے کے اوپر، تو اس وقت جو سب سے پہلا فیصل آ رہا ہے اور جس کے فیصلے کے اوپر سارے لوگ راضی ہو گئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو۔ اگر تم تاجر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو۔ اگر تم جنگ کے سپہ سالار ہو تو بدر و حنین کے اس سپہ سالار عظیم کو دیکھو، اور اگر تم رعایا ہو تو مکہ کے مظلوم ترین محکوم کو جو ہے وہ دیکھو۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی قسم کے فرد ہو، تمہارے ہر قسم کے شعبے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہے۔ لہذا آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر میں کتنا درود پڑھتا ہوں، میں کتنا سلام پڑھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضور کی سنتوں کے اوپر میرا کیا عمل ہے۔ کیا حضور کے لباس کا جیسا میرا لباس، کیا حضور کے چہرے کے جیسا میرا چہرہ، کیا حضور کے معاشرت کے جیسی میری معاشرت، کیا حضور نے جو تجارت کے جو قوانین ضوابط بتلائے اس کے مطابق میری تجارت ہے یا نہیں۔ یہ سب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور ان سب میں حضور کا اگر اتباع کریں تب جا کے ہم سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثابت ہوں گے، اور تب جا کے ہم سچے متبعین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر تو مجھے یہ بات کہنا تھی کہ ہم میں سے عہد کرے ہر ایک آدمی، اللہ پاک اس مجلس کو ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنائے کہ حضور کے نام کی نسبت پر میں نوجوانوں سے اور میرے بزرگوں سے اور معاشرے کے ایک ایک فرد سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدا را اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر، ذکر رسول کی اس پاک محفل کے اندر ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والا سچے طریقے سے میں ہوں یا نہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی گھبرائے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو میں اپناؤں گا، میں حضور جیسا چہرہ بناؤں گا، میں حضور جیسا لباس پہنوں گا، میں حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر تجارت کروں گا تو گھاٹے میں رہوں گا۔ یاد رکھیے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور عزت و ذلت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے کسی سے بڑے آدمی کے ہاتھ، بڑے ہاتھ میں نہ ذلت دینا ہے نہ عزت دینا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ چاہے تو ہمیں ثریا تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو دنیا کے اندر ہم کتنا ہی نام کما لیں لیکن وہ ہمیں ذلت اور پستی کی کھائی میں پٹک سکتا ہے۔ سارے کا سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر وعدہ کیا ہے کہ تم یہ میرے طریقے کو پکڑو گے تو کبھی تم غلط راہ پر نہیں پڑ سکتے، کہ جب میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ و سنتی، یا اللہ کی کتاب میری سنت، میرے اہل خاندان کا طریقہ، یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تم کبھی راہ سے بھٹک نہیں سکتے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر آج مسلمان چیخ رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان پیٹا جا رہا ہے، مسلمان مظلومانہ زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے خدا سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کاٹ لیا ہے۔ یاد رکھیے، بجلی کا تار جب تک اس کا تعلق پاور ہاؤس سے جڑا نہ ہو، بجلی کا تار کیا بڑا لوہے کا کھمبا ہو، اتنا موٹا ہو، بڑا مضبوط ہو، اگر کسی آدمی کو لگا دیا جائے کہ بھئی اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالو، وہ آرا لے کر جتنی جیسی اتنی طاقت تھوڑی دیر کے اندر اس کے 2 پیس کر دے گا، حالانکہ فولاد ہے، لوہا ہے۔ لیکن اگر بجلی کا معمولی سا پتلا تار جس کے اندر لائن چالو ہو، کرنٹ چالو ہو، بجلی چالو ہو، اس کو کوئی کاٹے تو کیا اس کو ہاتھ لگائے گا؟ تو وہ تار تو اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، ہاتھ لگانے والا مٹ جائے گا۔ کیوں؟ وہ لوہے کا کھمبا تھا، مضبوط تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کا تعلق پاور ہاؤس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور بجلی کے تار کا تعلق پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے، پتلا ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اگر ہمارا رشتہ دین سے قائم رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قائم رہا، خدا کے ساتھ ہم جڑے رہے، خدا کے دین کے ساتھ ہم جڑے رہے،
تو آپ کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن نے اگلی قوموں کی تاریخ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ فرعون جس نے اپنی مملکت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ قوم عاد اور قوم سمود کہ جب ان کو خدا کے پیغمبر نے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تمہیں مٹیا میٹ کر دے گا، تو انہوں نے اپنے طاقت کے نشے اور غرور میں کہا من اشد منا قوہ، ارے ہم سے کون طاقت میں بڑا ہوا ہے جو ہمیں مٹا سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، یہ دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے یہاں مچھلی کے جالوں سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جو ہے مثالیں دے کر ہم کو سمجھایا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ سب سے بودا اور کمزور جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر مکڑی کا جالا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، دنیاوی دولت کو، دنیاوی طاقت کو، دنیاوی حکومت کو، اپنے جتھے کو، اپنی سلطنت کو اپنا خدا جو ہے وہ بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خدا کے مقابلے میں، خدا کی خدائی کے مقابلے میں ان کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ، مکڑی سے جالوں سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ باطل کی حیثیت کیا ہے؟ ارے حق کے مقابلے میں کبھی باطل نہ ٹکا ہے، نہ ٹک سکے گا، لیکن اہل حق کا وجود تو چاہیے، اہل حق کا حق سے کانٹیکٹ تو چاہیے، رابطہ تو چاہیے، خدا کی کتاب سے ہمارا رابطہ تو چاہیے، خدا کے رسول سے ہمارا رابطہ تو چاہیے۔ تو اگر ہمارا یہ رشتہ مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ یہ امت پھر سے ذلت سے بلندی کی طرف اٹھ سکتی ہے، اور یہی چیز ہے امت۔ یاد رکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخر بھی اسی ذریعے سے صلاح پائے گا اور اسی ذریعے سے کامیابی کو پہنچے گا جس سے اس امت کا اول فرقہ اور اول گروہ صلاح اور جو ہے کامیابی کو اور فلاح کو پہنچے گا۔ لہذا ہم یہ چاہیں فلانا کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، فلانا کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یاد رکھیے جہاں تک دنیاوی ضرورتیں ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ امت نکالی گئی ہے کس لیے؟ اور امتوں کی قیادت کے لیے، اور امتوں کی قیادت کے لیے، اور امتوں کی امامت کے لیے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ مصلی کے اوپر امام کس کو بنائیں گے؟ کیا جو کروڑ پتی ہو اسے امام بنائیں گے؟ یا جس نے پوری مسجد اپنی طرف سے بنا لی اس کو امام بنا ڈالیں گے؟ حاجی صاحب نے مسجد بنا ڈالی، انہیں کو امام بنائے، فلانے سیٹھ صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنائی ان کو امام بنا دے، فلانے ایم ایل اے صاحب نے مسجد بنائی ان کو امام بنا دے؟ نہیں، امامت کی صلاحیت دیکھیں گے آپ کہ بھئی امامت کی لیاقت اور صلاحیت ہے کہ نہیں، مسائل نماز سے وہ واقف ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے یہ امت قیادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، امامت کے لیے پیدا کی گئی ہے، لہذا امت کے لیے ضرورت ہے کہ آپ امتوں کے اور قوموں کے امام بن سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ اپنے اندر قوموں کے امام بننے کی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرو۔ جہاں پر دینی صلاحیت کی بھی اتنی ضرورت ہے، دنیاوی صلاحیتوں کی بھی اتنی ضرورت ہے، لیکن دنیاوی صلاحیتوں کو اگر دین سے رشتہ کاٹ کر جو ہے وہ حاصل کی تو یاد رکھیے کہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے گھپلے کرنے والے یہ کوئی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلے ہیں، لیکن دنیا سے بھی اپنا رشتہ بناؤ،
دنیا سے بھی اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. اچھے وکلا کی، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی امت کے اندر ضرورت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف دنیا سے رشتہ ہمارا جڑے اور دین سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. یاد رکھیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے انسان پیدا ہوئے، ایسے وکلا پیدا ہوئے جو صحیح طرز پر وکالت کرنے والے، سچے مقدمات لڑنے والے، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوئے کہ جس کی نظر مریض کے جیب کے بجائے مریض کے درد کے اوپر ہو، قوم کے ایسے رہنما پیدا ہوئے کہ جن کے سامنے اپنی مفاد پرست نہیں قوم کی مفاد پرستی ہو. اگر امت کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ امت کا یہ دینی مزاج بن گیا تو انشاءاللہ یہ امت قوموں کی قیادت کر سکیں گے. اور میں یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ تو لوگوں کی امامت اور قیادت کے لیے نکالے گئے ہو. یاد رکھیے آپ اس لیے نکالے نہیں گئے کہ آپ اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے پیش کریں. ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے. لوگ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے، آپ کے مجبور ہو کر آئے کہ ان کے بغیر ہمیں چارہ کار جو ہے وہ نہیں بنے گا. جہاں امت کے اندر آج تانا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پنچر بنانے والے، محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ پنچر بنانے کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ قوموں کی قیادت بنانے کے، قوموں کے قائد بننے کے لیے اور میزائل مین بننے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو، امت کی قیادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ اپنے خدا سے جوڑے رکھے. علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم کہلانے کے لائق نہیں، وہ جہالت ہے. ہاں اگر اللہ کے نام کے ساتھ جتنے بھی علوم پڑھے جائیں گے، خدا سے رشتہ جوڑنے کے ساتھ جتنے بھی علوم پڑھے جائیں گے، جب رشتہ خدا کے ساتھ جڑے گا تو پھر یہ علوم ہمارے لیے مفید ہوں گے. اسلام نے چاہے دنیاوی علوم ہو لیکن وہ نافع ہو، اس کی نفی نہیں کی، اس کو حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا، کہ اللہ پاک ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. علم نافع تو چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، یہ انسان کے لیے بڑی پونجی ہو. قرآن کریم کے اندر لیکن سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرا کا حکم جو آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس خدا کے نام سے، علم حاصل کیجئے اس خدا کے نام سے جتنے تمام مخلوقات کو بنایا. تو گویا وہ علم جس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہو، وہ علم مفید بنے گا. ورنہ خالص علم ہو، خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، یہی اپنے علوم کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا. تو خیر، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی قرآن کریم کے متعلق، یہ حفاظ کرام جنہوں نے آج قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، ان کے بارے کے اندر آج بچوں نے جو ماشاءاللہ بڑے شاندار پروگرام پیش کیے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، جو حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، سب سے پہلی بشارت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ پاک اسی قرآن کی برکت سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. کتنی بڑی بشارت، جنت میں داخلے کی بشارت، یہ کوئی معمولی بشارت ہے. وہ جنت جو اللہ کا مہمان تھا، جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اس جنت کے اندر اللہ پاک داخل کر دیں گے. اور دوسری بشارت کیا دی؟ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ. قیامت کا حشر، میدان حشر کا عالم عجیب عالم ہوگا.
قومیں اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے گناہوں کی جو ہے بنسبت پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گی، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ران تک، کسی کا گلے تک، کسی کو ڈبو کے جو ہے وہ رکھ دے گا۔ ایسے عالم کے اندر جب عجیب انتشار کا عالم ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پراگندہ تتلیاں جو بارش کے موسم کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے لوگ حیران و پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک طرف سورج انتہائی نزدیک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ امتیں کہیں گی کہ حساب شروع ہو جائے، جو بھی فیصلہ جنت جہنم کا ہونا ہو جائے، لیکن یہ حشر کی ان تکالیف سے تو چھٹکارا پائے۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ نہ کرے چند گنہگار مسلمان وہ ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتو، پھر اس کے بعد جنت میں تمہیں جانا ہے۔ اب دوزخ میں جانے کا فیصلہ، یہ کتنا برا فیصلہ، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، قرآن کریم کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتا ہی نہ ہوتا میرا نامہ اعمال کیا ہے، مجھے میرا رزلٹ ملتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی سب خاتمہ کر چکتی، دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اس وقت آدمی پچھتاتا رہا ہوگا۔ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، فیصلے جہنم کے جو ہیں وہ ہو چکے ہوں گے، اور اچانک جو ہے وہ کوئی بچہ آ جائے آپ کے پاس، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس قرآن کی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کا دخول اولی کا اللہ فیصلہ فرما لے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی امتی کا فیصلہ ہوا، تمہیں دوزخ کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جانا ہے، اور جہنمیوں کی لائن لگ جائے، اور ایسی لائن لگ جائے مایوسی کا عالم ہو، اور اس وقت آدمی تمنا کرے کاش موت آ جائے، کاش میں ہوتا پیدا ہی نہ ہوتا، کاش مٹی ہو جاتا میں۔ ایسے وقت کے اندر اچانک کوئی لڑکا آپ کا ہاتھ پکڑے، اچانک مایوسی کے عالم ہو، دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور ایسے کے اندر ہاتھ پکڑے کہ آپ چلو، آپ کو تو جنت میں جانا، آپ کو جنت میں جانا۔ ارے خدا ہی فیصلہ ہو چکا میرے بارے میں دوزخ کا، کہاں اسی خدا نے، چونکہ اس خدا نے، آپ نے اس خدا کی کتاب مجھے یاد کرائی، تو اسی خدا نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دیکھ لے ان جہنمیوں کی لائن کے اندر کہ اگر تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو، اس کے بارے میں سفارش کر، میں تیری سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یاد رکھیے اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، جب حافظ قرآن کی برکت سے 10 گھر والے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا وہ بخش دیے جائے، تو ان حافظ قرآن کی حیثیت کیا ہوگی۔ میں حفظ تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اکثر ان حفاظ کرام کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو بڑی عظیم نعمت دی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں، اس کے مقابلے کے اندر دنیا کے سارے ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی اس فضل و انعام کے اوپر اور اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی مناؤ۔ بعد صحابہ کرام سے برحمتہ کا اور بعد سے بفضلہ کا مصداق قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی عظیم نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کے اوپر خوشی مناؤ، اس پہ اتراؤ، یہ آپ کو حق ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا کی۔ تو بچوں، آپ نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی اس کتاب کو محفوظ کیا ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اسی قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، تے مخاطب تو دیکھتا
کہ اللہ کے خوف سے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ اس قرآن کو آپ کے سینوں نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کے جس سینوں کے اندر اللہ کے کتاب کے نورانی الفاظ ہیں، ان سینوں کو کبھی گندا مت ہونے دینا، کبھی برے خیالات سے ان کو آلودہ مت کرنا۔ یہ گھر تمہارا، یہ دل جو ہے وہ تمہارا قرآن کی آماجگاہ بن چکا ہے، قرآن کا طاق بن چکا ہے، لہذا اس کو کبھی گندے خیالات سے آلودہ مت کرنا۔ جن آنکھوں سے آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کی طرف مت دیکھنا جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جس کے اوپر آپ کی آنکھ پڑے گی اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ بس اپنی آنکھوں کو ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے جو ہے وہ بچائیے۔ جن زبانوں سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کر یاد کیا ہے، اس کی مدد سے ان زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے اور طعنے سے اور ہر ناجائز بولنے سے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ بچانا۔ اللہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر کرے گا کہ امت آپ کے بول کے اوپر کھڑی ہو جائے گی۔ بس ذرا آپ اس کو کر کے جو ہے وہ دیکھیے، آپ نے ایک عظیم نعمت حاصل کی ہے، آپ نے ایک عظیم مرتبہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جنت کے بلند درجات کو طے کرتے جاؤ۔ آپ اپنے منصب کو اور اپنے مقام کو جو ہے وہ پہچانیے کہ اللہ پاک نے کتنا عظیم منصب، کتنا اونچا مقام جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو آپ سے یہ بات کہنا ہے، اور آپ پورے مجمع سے جو ہے مجھے بات کہنا ہے قرآن کریم کی وہ آیت کی نسبت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مختصر طور پر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ راستہ بتلاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبیل اقوم کسے، سبیل کے معنی راستہ، سبیل اقوم راستہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل اقوم ایک تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں 3 باتیں موجود، ایک تو یہ کہ مقصود تک پہنچانے والا، جس منزل کی آپ کو تلاش ہو وہ منزل تک پہنچانے والا، اور دوسرا یہ کہ وہ راستہ مختصر ہو۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ مختصر ہو۔ اور تیسرا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ راستہ ہر قسم کے خطرات سے معمول ہو۔ قرآن اللہ پاک نے مومنوں کی منزل آخرت، مومنوں کی منزل خدا کی رضا، مومنوں کی منزل اللہ کی جنت، مومنوں کا آخری ٹھکانہ اللہ کا مہمان خانہ، تو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے اس راہ کی ہدایت دیتا ہے، وہ راستہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، کہ قرآن کا پر چلنے والا کبھی منزل کو نہ پائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی راہ کو پکڑ کر چلنے والا یہ ہر قسم کے خطرات سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے راستہ طے ہونے والا منزل تک یہ شارٹ کٹ ہوگا، مختصر جو ہے وہ ہوگا۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر قرآنی تعلیم کو لازم پکڑے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، میرا خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کا انکار کرنے والوں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے مانا نہیں، اسی طریقے سے یہ شکایت ان کے حق میں بھی ہوگی جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں،
جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں یا سمجھا لیکن سمجھ کر اس پر عمل کیا نہیں، گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی سفارش کے ہم محتاج ہیں، یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بارگاہ الہی میں ہماری شکایت کرنے والے ہو جائے تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ لہذا اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر عمل کیا جائے۔ ہم نے قرآن کا یہی حق سمجھ لیا ہے صرف کہ بھائی صرف پڑھ لو، چوما چاٹی کر کے تاج میں رکھ دو، رمضان تو رمضان اٹھا لو، کوئی مر رہا ہو تو اس کے سرانے یاسین پڑھ لو، انتقال ہو جائے تو ایک آدھ دو پارے پڑھ کے بخش دو، یا تعویذ میں کچھ آیتیں لکھ کر باندھ دو، یہی ہم نے قرآن کا حق سمجھ لیا ہے۔ لیکن محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اس کو پڑھا جائے۔ یقیناً اس کا پڑھنا ثواب، اس کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ پڑھ کے اس کو خاطاب میں رکھ دیا جائے، یا قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ بھائی اس کو سمجھ دیا جائے اور عمل نہ کیا جائے۔ لہذا یہ اللہ کی رسی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس کے اندر اختلاف نہ کرو۔ دوسری قوموں کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود، باطل پر ہونے کے باوجود وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ امت کا سب کچھ لوٹ گیا ہے لیکن یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، لڑنا تو ان کو چاہیے، لیکن ہمارے پاس بھائی دو آدمی 100 روپے کے لیے لڑ رہے ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 100 روپے کے لیے لڑ رہی، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج امت کا یہ حال ہے، تو آج ہمیں باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی، مثل المؤمنین للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ عمارت جو بنی ہوئی ہے، اس کے کھمبے کو 10 آدمی 50 آدمی مل کر بھی ہٹانا چاہے ہٹا نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ یہ ہے کیا؟ اس میں ریت کے ذرات ہیں، بالو ہے، کپچی ہے، سیمنٹ ہے۔ سیمنٹ کی ایک چپٹی میں آپ پھونک مارے اڑ جائے گا، بالو کی ایک چپٹی میں پھونک مارے اڑ جائے گا۔ اس میں لوہا سلیے کو ہاتھ میں لے کر آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سب جب آپس کے اندر مل گئے تو بلڈوزر کے بغیر اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ تو امت مسلمہ کو کہا کہ اگر آج سب مل کے جو ہے وہ کیا ہے رہے، تمہاری مثال تو عمارت کی سی ہے کہ ایک ایک ذرہ اگر بن جاؤ گے تو ہوا کے جھونکے تمہیں اڑا لے اڑیں گے، لیکن اگر سب آپس کے اندر اگر متحد ہو گئے، دنیا کی بڑی طاقت تمہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں یہ طلبہ، ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار، اور خاص کر کے اس مدرسے کے منتظمین اور اس کے اساتذہ کہ جنہوں نے ان ذروں کو ہیرا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سب کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ جنہوں نے ہمت افزائی کے لیے انعام دیے، اللہ ان کے ہدیوں کو بھی اور ان کے سوغات کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک مرتے دم تک قرآن کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ رکھے۔ اس ادارے کو اللہ پاک دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، جزاکم اللہ۔ کہنے میں کوئی بات ایسی ہو گئی جو آپ کو بری لگی ہو تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں، انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، دل سے معافی چاہتا ہوں، معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔